بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 4 چیزوں سے انسان کا عقل بڑھتی ہے۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا، سونے سے پہلے مسواک کرنا، بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا، کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بائیں ہاتھ اور چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہنا ضروری ہے تاکہ دماغ میں خون اچھی طرح فعال ہو جائے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو اسے سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو ہجوم سے ہٹ کر چلو۔ ہجوم آپ کو ہمت تو دیتی ہے پر آپ کی شناخت چین لیتی ہے۔ جب تک آپ کو منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہیں ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والے نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ ناظرین، بیمار کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اہلِ یا خود بیماری کے آ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہاں جا کر شور یا مذاق نہ کرے بلکہ سنجیدگی اختیار کرے تاکہ بلند آواز سے بیمار یا اہلِ کو تکلیف نہ ہو، اور بیمار سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے۔ ناظرین، زندگی میں کام آنے والے 5 اہم نصائح۔ گفتگو میں صاف اور واضح الفاظ استعمال کرو۔ ایسے مشتبہ الفاظ نہ بولو جن میں کوئی منفی مطلب نکل سکتا ہو۔ سامنے والے کی کہی گئی بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ سوالات کی کثرت دل سے عاجزی نکال سکتی ہے، اس لیے سوال و جواب کے بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غلطی یا شکوے کے باعث تم اپنے ایمان سے ہی محروم ہو جاؤ۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی خیر دیکھو تو حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو اس نے اپنے کسی بندے کو اپنے فیصلے کے تحت عطا کیا ہے۔ امام عبید بن عمیر المکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بڑی حقیر ہے۔ وہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان وہ صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو اسے محبوب ہو۔ ناظرین، ناشتے سے پہلے شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیف کریں۔ گھوڑے جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: کالے چنے، کھجور اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل ختم ہوگی۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دے۔ چہرے کی بے رونقی اور خشکی ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ۔ نیند میں بار بار آنکھ کھلنے کی بیماری ہو تو شہد کو اجوا کھجور میں ملا کر سونے سے پہلے استعمال کریں۔ ناظرین، ہڈیوں کی مضبوطی میں اضافہ کرنی ہو تو روزانہ 1 گلاس دودھ پی لیا کریں۔ اگر جسمانی تھکاوٹ یا سستی محسوس ہونے لگے تو ناریل کے تیل کی ہلکی سی مالش کریں، طاقت خود واپس آ جائے گی۔ ہاتھوں کی جوڑ درد کرے تو زیتون کے تیل کی رات سوتے وقت مالش کریں۔ کھانے کے بعد سستی آئے تو 1 چٹکی سونف زبان پر رکھیں، تازگی لوٹ آئے گی۔ سکن پر چمک لانی ہو تو دن میں 1 بار خالی پیٹ 1 کھجور کھا لیا کرے، رنگت نکھرنے لگے گی۔ گرمی میں چکر آئے تو لیمو کو پانی میں ملا کر پی لے، جسم فریش ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں کی خشکی دور کرنی ہو تو رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل لگا کر دستانے پہن لے۔ ناظرین، خواب میں اپنے آنکھ کو ننگا دیکھنا حاسد سے مقابلہ ہونے یا پریشانی ہونے کی علامت ہے، صدقہ کرنا چاہیے۔ خواب میں چیتے کو پکڑنا کسی دشمن کے ساتھ ملاقات کرنے کی علامت ہے۔ خواب میں کالا سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن سے نقصان پہنچنے، رنج اور تکلیف ملنے کی علامت ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والے لوگوں کی بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت غصہ رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑاپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، ہچکی نہ رکے تو 1 قطرہ شہد زبان پر رکھے، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ اگر حافظہ کمزور ہو
تو روزانہ 1 چمچ ماز بادام کھائے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے روز صبح نیم کا مسواک استعمال کرے۔ دانت چمکدار اور صاف ہوگے اور کیڑا کبھی نہیں لگے گا۔ اگر جسم کی چربی پگھلانی ہو تو ابلا ہوا پانی دن میں 3 بار ضرور پیے۔ کیوں مثبت سوچ دماغ کو طاقت دیتی ہے؟ مثبت سوچنا دماغ کے لیے سب سے بڑی طاقت کیوں ہے اور یہ ہمیں کیسے مضبوط بناتا ہے؟ انسان کا دماغ کمزور کب ہوتا ہے؟ ناظرین، دماغ تب کمزور پڑتا ہے جب وہ بار بار منفی باتیں سوچتا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، سب بیکار ہے، میرے بس کا نہیں۔ ایسی سوچ دماغ کو تکا دیتی ہے، دل کو بوجھل کر دیتی ہے۔ مثبت سوچ کیسے دماغ کو طاقت دیتی ہے؟ دماغ کو نیا راستہ دیتی ہے۔ مثبت سوچ دماغ کو بتاتی ہے کہ راستہ بند نہیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے۔ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ جو انسان خود کو مثبت الفاظ دیتا ہے اس کا دل بھی مضبوط، دماغ بھی۔ غلطی کو سبق بنا دیتی ہے۔ مثبت سوچنے والا ناکامی کو ناکامی نہیں بلکہ سبق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ دوبارہ ہمت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ دل کو امید دیتی ہے۔ جب دماغ امید بھری سوچتا ہے تو دل میں بھی روشنی آتی ہے، پھر دل اور دماغ ایک ساتھ مضبوط ہوتے ہیں، عمل میں برکت آتی ہے۔ مثبت سوچ آپ کو ہلنے کچھ کرنے کی طاقت دیتی ہے اور جو عمل کرے گا وہی بدلے گا۔ مثبت سوچنا کوئی جادو نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے۔ فیصلہ کہ مجھے ہر حال میں اچھا پہلو دیکھنا ہے، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ ناظرین، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیحت کے لیے موت کافی ہے اور زمانہ لوگوں کو جدا کرنے کے لیے۔ آج لوگ گھروں میں ہیں تو کل قبروں میں ہوگے۔ ناظرین، اگر جسم سن پھڑ جائے تو زیتون کا تیل نیم گرم کر کے ریڑھ کی ہڈی پر مالش کرے، پورا جسم گرم ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں کی بینائی بہتر کرنی ہو تو رات سوتے وقت سونف چبائے۔ ناظرین، جب چینی کی جگہ ہلدی چائے میں استعمال کیا جائے تو اس سے چائے کا ذائقہ بدلے گا مگر زندگی سنور جائے گی۔ ہلدی والے چائے کے اہم فوائد: مدافعتی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کھانسی یا زکام ہو تو چائے میں ہلدی کا کمال آزمائیں۔ سوزش اور درد میں کمی، جسم میں جلن سوجن یا جوڑوں کے درد کا قدرتی علاج، وزن اور شوگر پر کنٹرول۔ چینی چھوڑ کر ہلدی اپنائیں، صحت کے لیے آسان قدم۔ ذہنی سکون اور ڈیٹاکس، دماغی الجھن، سستی یا تکن، یہ چائے کرے گی صفائی۔ ضروری احتیاط: روزانہ 1 کپ کافی ہے۔ ہلدی بہت زیادہ ڈالنے سے پیٹ پر اثر ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین یا جگر کے مریض ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ چائے میں ہلدی کے ساتھ تھوڑا سا شہد یا دار چینی ڈالیں، ذائقہ بھی بہتر ہوگا، فائدہ بھی دگنا۔ ناظرین، ڈپریشن کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار سوچنا، کسی چیز کی مسلسل خواہش کرنا اور اس کے نہ ملنے پر پریشان ہو جانا، نا امید ہو جانا اور مایوس ہو جانا، کسی بات کے ہونے کا خوف ہو جانا، خود کا دوسروں سے موازنہ کر کے احساس کمتری کا شکار ہو جانا۔ انسان کو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور بنا کسی کو بتائے مسلسل اسے ہی سوچتے رہتے ہیں۔ ہمیں اچھے کی امید نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس اب حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، تب ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ ڈپریشن کا علاج آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اسے کسی بھروسے مند دوست سے ڈسکس کیجیے۔ اگر ان سے نہیں کر سکتے تو اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ روز رات کو اسے الف سے یا تک کی کہانی سنا کر سونے کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ ہمیشہ سے تو اس پریشانی میں نہیں تھے، وقت بدلتا ہے، چاہے خوشی ہو یا تکلیف، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور ان کی محرومیوں کو جان کر اپنے ارد گرد بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو سننا شروع کر دیں اور پھر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اس دنیا میں صرف آپ اکیلے ہی پریشان نہیں ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، پرسکون رہیں، کیونکہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ نفسیاتی طور پر آپ کسی کو اپنے دماغ سے نکال رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں نکلتا، تو نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس حقیقت کو نفسیات نے سائنسی طور پر ثابت کیا ہے۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، غصے سے تحمل کا سفر ہے۔ پہلے جو آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی آج خود کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے۔
پہلے جو انگلی پر گرم لگنے سے گھر کو سر پر اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہیں۔ پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو جایا کرتی تھی آج بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہیں۔ ماما کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کے دیرے سے مسکرایا کرتی ہے۔ 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جایا کرتی ہے۔ سارا دن فارغ رہ کر بھی خود کو بیزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہے۔ نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن گئی، کب ایک بیٹی ماں کی سفر میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، انسان اس وقت سے کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ چھوٹی لڑائی چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دے، ان لوگوں سے لڑنا چھوڑ دے جو اس کی غیبت کرتے ہیں، جب لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے، جب لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے، بے حس لوگوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑنا چھوڑ دے، یہ ثابت کرنے کے لیے لڑنا چھوڑ دے کہ لوگ میرے بارے میں غلط تھے، ایسے لڑائیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دے جن کے پاس لڑنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور اپنے ویژن، اپنے خوابوں، اپنے خیالات اور اپنی خوشیوں کے لیے لڑنا شروع کر دے۔ جس دن آپ نے چھوٹی لڑائیوں سے کنارے کشی اختیار کی، منفی ذہنیت ختم کی، وہ دن آپ کی کامیابی اور سکون کا آغاز ہوگا۔ کچھ لڑائیاں آپ کے وقت کے قابل نہیں ہوتی، کچھ مباحثے اور شکوے فضول میں آپ کا اور انرجی برباد کرتی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بہت مشکل ہے تو باہر نکلو اور دنیا کو غور سے دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جو خالی پیٹ سوتے ہیں، میلوں ننگے پاؤں چلتے ہیں یا اپنی آزمائشوں کے باوجود مسکرا دیتے ہیں۔ دنیا اکثر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا در چاہے جتنا بھی سچا ہو، سب سے بھاری بوجھ نہیں ہوتا۔ شکر گزاری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سوچ کا زاویہ بدلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی دراز عمر کے متعلق گفتگو کرو۔ تمہاری بات اگرچہ تقدیر کو نہیں پھیرتی مگر مریض کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی خطرہ نہیں، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ تیمارداری کا سنت طریقہ یہ ہے کہ مریض کے عیادت کے لیے روزانہ نہ جائے کرے بلکہ تیسرے دن جائے اور مریض کا دل بہلانے کے لیے اس کی درازی عمر کی بات کہیں گے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گرمی کے موسم میں گلا خراب رہتا ہوں تو ایک دانہ چھوٹی الائچی روز چبائے، گلا فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت ایک گلاس تازہ گاجر کا رس پی لیا کرو۔ گاجر وٹامن اے کا ہنسانا ہے، 80 سال تک نظر نہ دھندلی ہوگی نہ کمزور۔